بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اس ملت ابراہیمی کی، ہا ضمیر جاریہ ملت کی طرف، ملت ابراہیمی کی ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنی اولاد کو، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے۔ یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ رب العزت نے، اصطفیٰ چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین دین اسلام کو، فلا تموتن پس تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون مگر اس حالت میں کہ تم اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والے ہو یا دین اسلام پر ہو۔ اب ہم اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں پیچھے آیت نمبر 130 میں اللہ نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو اعراض کرے گا ملت ابراہیم سے، مگر من صفیہ نفسہ، جو بے وقوف ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب پیچھے بھی ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا، یہاں پر بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ ملت ابراہیم سے کیا مراد ہے۔ جو ہا ضمیر ملت ابراہیمی کی طرف جا رہی ہے، تو ملت ابراہیمی سے کیا مراد ہے؟ ملت ابراہیمی سے مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اور طریقہ اور عقیدہ کیا تھا؟ وہ تھا جی، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اللہ کے حکم کے آگے سر خم تسلیم کرنا۔ یعنی جب اللہ کا حکم آ جائے تو فوراً اس پر عمل درآمد کرنا اور اپنے سر کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دینا۔ ٹھیک ہے، تو اسی ملت ابراہیمی کی طرف، اسی دین ابراہیمی کی طرف جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب اپنی اولاد کو جو ہے وہ وصیت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو، تمہارے لیے اللہ نے دین اسلام کو اور ملت ابراہیمی کو اصطفیٰ پسند کیا ہے، پس تم نہ مرنا صرف دین اسلام پر ہوتے ہوئے۔ یعنی یہاں پر نصیحت کر رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کا کوئی بھی لمحہ، تمہاری زندگی کا کوئی بھی یعنی وقت ایسا نہ ہو کہ جس میں تم اللہ کی فرما برداری کرنے والے نہ ہو۔ یعنی ہر وقت تم نے اللہ کی فرما برداری میں رہنا ہے اور دین اسلام اور ملت ابراہیم پر قائم رہنا ہے، اس لیے کہ موت جو ہے وہ بتا کر نہیں آتی کہ موت آئے اور تم اس وقت اللہ کی نافرمانی میں ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ جس یعنی عقیدے پر تمہیں موت آئے گی، قیامت کے دن تم اسی پر اٹھائے جاؤ گے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو شخص جس عقیدے پر مرے گا، اسی عقیدے پر میدان حشر میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت ذکر کی، اور یہود و نصارہ کا جو دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ان کے دعوے کو غلط ثابت کیا، ان کے دعوے کو باطل قرار دیا۔ پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تم موجود تھے، حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب تھا یا وفات کا وقت آ گیا تھا۔ اذ قال لبنیہ، جب کہا انہوں نے، لبنیہ اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد۔ قالوا، تو اولاد نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، آپ کے الہ کی، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی۔ اب حضرت یعقوب کے آباء و اجداد کون تھے؟ اللہ نے ذکر کر دیا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، چونکہ حضرت یعقوب جو ہیں وہ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے،
الہ واحدہ، ایک تنہا معبود کی، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی معبود کی ہم عبادت کرنے والے ہوں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کو ذکر کر کے یہود و نصارہ کے اس باطل کو غلط قرار دیا ہے۔ یہود و نصارہ کے جو دعویٰ ہے اس کی تردید کی ہے کہ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں قالوا نعبد، کہ ان کے تو آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق جو تمہارے آباء و اجداد تھے وہ تو ایک الہ کی عبادت کرتے تھے، وہ تو توحید پرست تھے، تو تم تو شرک کرنے والے بن گئے ہو، تو تم کس طرح اپنے آباء و اجداد کی ملت پر ہو، اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہو۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ یہود نے یعنی شرک کرتے ہوئے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور اسی طرح جو نصارہ ہیں انہوں نے 3 معبود بنا لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل اور اللہ رب العزت کی ذات، یہ تینوں مل کر جو ہیں وہ الہ ہیں، اور تینوں مل کر خدا ہیں، اور تینوں مل کر جو ہے اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے دعوے کی تردید کی اور ان کے دعوے کو غلط قرار دیا اور کہا کہ تمہارے آباء و اجداد جو تھے وہ کس پر تھے؟ ایک ہی معبود کی عبادت کرنے والے تھے، اور وہ جو ہے اللہ کے فرما بردار تھے، ٹھیک ہے۔ تلک امۃ قد خلت، اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت، وہ لوگ تھے، وہ ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے اس بارے میں جو وہ کرتے تھے، جو تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہیں، اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے ہو، یعنی تم جو ہے تم نے توحید پرستی کو چھوڑ دیا ہے اور تم شرک کرنے والے بن گئے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو تمہارے آباء و اجداد تھے وہ پہلے لوگ تھے اور وہ تحقیق گزر گئے، لہا ما کسبت، جو انہوں نے اپنے لیے کمایا وہ ان کے لیے ہے، لہا ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کی، ہر وقت اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکائے رکھا، عاجزی اختیار کی، تو ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا انعام ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے ما کسبتم، جو تم نے کمایا، یعنی تم نے جو اللہ کے ساتھ شرک کیا، تم جو برائیوں میں جو ہے یعنی بہت بڑے بڑے گناہ کرنے لگ گئے، تو تمہارے آباء و اجداد کی وجہ سے تمہیں نہیں بخشا جائے گا۔ کہ تم اگر کہو کہ تمہارے آباء و اجداد جو ہے وہ توحید پرست تھے، اللہ کے پسندیدہ تھے، تو ان کی وجہ سے جو ہے تمہاری بچت ہو جائے گی یا تم بچ جاؤ گے، تم نہیں بچے جاؤ گے ہیں۔ وہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مثال لکھی ہے کہ اگر والدین کو بھوک لگی ہو، نہیں یعنی اگر اولاد کو بھوک لگی ہو اور والدین کھانا کھا لیں، تو جو والدین کا کھانا ہے اس سے اولاد کی بھوک دور نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر والدین دین پر ہوں اور جو اولاد ہیں وہ دین سے ہٹ جائیں یا اللہ کے نافرمان ہوں، تو اپنے والدین کی وجہ سے اولاد جو ہے وہ نہیں بخشی جائے گی۔ تو یعنی جو کچھ کرے گا اس سے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے آباء و اجداد کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت ہی فرما رہے ہیں کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، بلکہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری ہیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکروا، کیا تمہیں ہم نے اتنی مہلت نہیں دی تھی، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو ہیں۔ اللہ تم سے سوال کریں گے، تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارے آباء و اجداد کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ اگر تمہارے آباء و اجداد نیک ہوں گے تو ان کو ان کا پھل ملے گا، اور اگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی تو ان کی پکڑ ہوگی، اور اسی طرح تمہارے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ہیں۔
اور یہاں یہ بات ذکر کر کے اللہ رب العزت ان کو یہ بھی دعوت دے رہے ہیں کہ تم جو ہے ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لو، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ ملت ابراہیمی پر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک کو ناپسند کرتے ہیں، اور شرک جو کرتا ہے اس سے جو ہے اعراض کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہود و نصارہ کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کیا کر لو؟ اختیار کر لو۔ اگر تم نے اس دین کو اختیار کر لیا تو پھر اللہ رب العزت تمہاری جو ہے خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں بھی جو ہے اس کا پھل دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ آج کا ہمارا جو ہے مختصر سا ترجمہ اور اس کی تفسیر تھی۔ اگر اس بارے میں آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کامنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ اسی طرح قرآن مجید کو سیکھنا چاہتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔